تم استغفار کرتے رہو گے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ گناہ سب کرتے ہیں لیکن عذاب کب آتا ہے پتہ ہے؟ گناہ کرنے کے بعد احساس بھی ختم ہو جائے تب عذاب آتا ہے۔ آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب اچھا ہی کر رہا ہوں تب عذابات کے دروازے کھلتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد اگر شرمندگی ہو، گناہ کرنے کے بعد اگر ندامت ہو، گناہ کرنے کے بعد اگر پچھتاوا ہو کہ میں نے جو کیا غلط کیا ہے، اللہ کے توبہ تو تمہارے لیے توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں اور اللہ کی بخشش کے دروازے بھی، رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ لیکن جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اٹل ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب اچھا ہی کر رہا ہوں، تب وہ اللہ کے عذابات کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذابات کو للکار رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک کی آیتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ قہار و جبار تو ہے، عذابات بھیجتا تو ہے، لیکن خود قرآن میں فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت زیادہ ہے، اس کے رحم و کرم کے نظارے زیادہ ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے گنہگار جب تو تائب ہو کر کے آتے ہیں مولا کریم انہیں معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو بتاؤں حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں ایک بوڑھا شخص 80 سال کا بانسری بجاتا تھا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بانسری بجاتا تھا اور اسی سے کمائی کرتا تھا۔ جب لوگ اس کی سریلی آواز سے اس کے لے میں مدہوش ہوتے اسے پیسے دیتے تھے، وہی اس کے روزگار تھا۔ لیکن جب بڑھاپا آ گیا، سانس پھولنے لگی، بانسری بجتی نہیں تھی، اب لوگ دیکھتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، پیسے آتے نہیں تھے، بھوکمری آ گئی، بہت زیادہ افلاس کا شکار ہو گیا اور روتے ہوئے جنت البقیع قبرستان میں آیا۔ رات کا وقت تھا اور آدھی رات جب ہو گئی، مدینہ سو گیا ہے، مدینے والے سو رہے ہیں، تو اپنی بانسری کو توڑ دیا، نیچے پھینک دیا اور اللہ کی طرف عرض کرنے لگا مولا اس بڑھاپے میں لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب نہ میری آواز رہ گئی، نہ میرے پاس لہجہ رہ گیا، اب میری کوئی اس بانسری سنتا نہیں، نہ مجھے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی 1 دینار دیتا ہے، نہ 1 درہم دیتا ہے۔ اس بڑھاپے میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنی پرانی چیزوں سے باز آتا ہوں، لیکن اے مولا مجھے کھلائے گا کون، مجھے پلائے گا کون؟ میں بانسری اس لیے بجاتا تھا کہ پیٹ بھر جائے، اب بانسری توڑ دیتا ہوں، بتا مولا مجھے کھلائے گا کون، اس بڑھاپے میں مجھے دے گا کون؟ روتے روتے اس جنت البقیع قبرستان میں گر گیا۔ یہ عہد فاروقی ہے، خلافت عمر فاروق، یہ زمانہ ہے۔ مسجد نبوی میں عمر بن خطاب آرام کر رہے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے عمر اٹھو اپنے گھر جاؤ اور توشہ دان لے لو، کچھ کھانا اور سالن، جاؤ جنت البقیع میں ایک غریب بھوکا ہے، اللہ کا حکم ہے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا کر کے آؤ۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں، اپنے گھر گئے، روٹیاں اور سالن بھی اور توشہ دان لے کر کے جنت البقیع آتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کون بھوکا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کون غریب ہے۔ جب قبرستان میں پہنچے آواز دینے لگے کوئی ہے، کوئی بھوکا ہے، ایک بوڑھے کی سسکتی ہوئی آوازیں آئی، عمر بن خطاب اس آواز کی طرف بڑھ کر آئے، اسے اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں چل تیرے لیے کھانا آ گیا، اس پورے قبرستان میں تیرے سوا کوئی بھوکا ہے تو نہیں؟ کہا میں ہی بھوکا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے روٹی سالن دے کر اس بوڑھے کو کھلایا۔ بوڑھے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں عمر بن خطاب ہوں۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گیا۔ عمر بن خطاب جنت البقیع میں آدھی رات کو توشہ دان لے کر ایک غریب کے پاس کیسے؟ اور کپ کپاتے ہوئے چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے آپ عمر بن خطاب ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ میں بھوکا ہوں؟ مجھے کھانا کیوں لے کر آ کے دیتے ہو؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تو جنت البقیع میں ہے، مجھے یہ پتا نہیں کہ تو بھوکا ہے، میں تو مسجد نبوی میں سویا تھا، خواب میں سرور کائنات تشریف لائے اور تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا جا ایک بھوکا ہے اسے اپنے گھر سے کھانا لے جا کر کھلا دے۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ رب کا حکم ہے۔ میں اٹھ کر کے دوڑا چلا آیا۔ وہ چیخ مار کر کہتا ہے اے امیر المومنین 80 سال گناہ کرتا رہا، 80
80 साल गुनाह करता रहा, ये दुनिया फिर भी बुढ़ापे में मुझे ठोकर मार के छोड़ दी और बेगार और मददगार कब्रिस्तान में मैं आ गया। 80 साल के बाद उस रहमान को मैंने आज सिर्फ एक बार पुकारा था, उसने खाना वक्त के अमीरुल मोमिनीन के हाथ में दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम क्या समझते हो, जब गुनाहों से बाज आ जाओगे कोई नहीं पूछेगा? छोड़ दो दुनिया को, कोई ना पूछे ना पूछे। रब तबारक व तआला तुम्हारा निगहबान है, वो सत्तार व गफ्फार व जब्बार व कहार हर जगह से तुम्हारे लिए रास्ते कुशादा करेगा। हमारा नौजवान ये सोचता है मौलाना तुम्हारी बातों पर अमल करके मैं अगर दाढ़ी रख लूं, टोपी पहन लूं, मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरे लिए बड़े मसले आ जाएंगे। तुम तो दुनिया को रज़ाक समझो हो, हकीकत में ईमान होता तो रज़ाक हकीकी मेरा अल्लाह है। अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करे, मेरा मौला 70 दरवाजे कुरान में मेरा रब फरमाता है मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अपनी रहमत से जिसके लिए दरवाजा खोल दे, कोई ताकत वो दरवाजा बंद नहीं कर सकेगी, और अल्लाह जिसके लिए दरवाजा बंद कर दे, कोई ताकत वो दरवाजा खोल भी नहीं सकती। आओ उस रहमान पर यकीन करो, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस जलसे का यही पैगाम है मेरे अजीजों। अज़ाबात आम हो चुके हैं, मौला की पकड़ जब आ जाएगी तब फिर तुम किसको पुकारोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे? आज हमने सिसकते हुए बच्चों को देखा है, मलबे में दबी हुई आवाजें तुर्की में हो रही होंगी, लेकिन हमारे कानों में भी उनकी गूंज पहुंच रही है। कसम खुदा की मैं आपको बताऊं, उन छोटे बच्चों की लाशें हमारा खाना बेमजा कर जाती हैं। उन औरतों की आहें जो सीरिया में, मुल्क शाम में और यमन में तड़प रही है, उन्हें दवा तक का सामान नहीं है, उन्हें खाने के लिए एक लुकमा मैसर नहीं। यमन की सरजमीन पर हमने देखा है बच्चे घास खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे लोगों पर एक लुकमा गोश्त का एक टुकड़ा नहीं पहुंचता। लेकिन तुम देखो तुम्हारा हाल क्या है, तुम अपने घरों में थाले भर भर कर खाते हो, फिर बचा करके गटर नालियों में फेंक भी देते हो। अल्लाह ने तुम्हें हर तरह की नेमतें दी है, यही तो मसला है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मौला ने फरमाया तकासुर, कसरत ने तुम्हें गाफिल कर रखा है। हर चीज तुम्हारे पास ज्यादा आ गई और तुम गाफिल हो गए, तुम गाफिल हो गए, तुम लापरवाह हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हारे घर में बरकतें आ रही है, तुम्हारे कामों की वजह से तुम्हारे अंदर खुशहाली आ रही है? नहीं, बाज लोग तो इतरा कर अकड़ करके चलते हैं और ये समझते हैं हम तो सुबह से शाम तक गाने सुनते ही रहते हैं, लेकिन दुकान भी अच्छी चल रही है, तिजारत भी सब अच्छा है, हमारे यहाँ तो गुनाह सब चल रहे हैं, लेकिन मामला तो सब अच्छे हैं। तुम हरगिज़ इस खाम ख्याली में ना रहना कि तुम्हारे कामों की वजह से अज़ाबात रुके हुए हैं। नहीं, मेरा रब फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। इस उम्मत पर अल्लाह इसलिए अज़ाब नहीं भेजता कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है, ये उनकी बरकतें हैं, याले रसूल की बरकतें हैं कि अज़ाबात रुके हुए हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल के मानने वालों, मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, तुम्हें मैं उसी रब की तरफ बुला रहा हूं। कुरान में रब ताला ने फरमाया या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ इंसान अपने रब से डरो जिसने पैदा किया, जो खिला रहा, जो पिला रहा। उस वक्त भी तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कर रहा था जब तुम माँ के पेट के अंदर थे। तुम्हें कौन खिलाता पिलाता था, तुम्हें कौन पाल रहा था? और जब तुम माँ के पेट से बाहर आए, तुम्हारे माँ के सीने में दूध किसने बनाया? कौन दूध बनाता है? तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कौन करता है? यहाँ तक कि तुम्हारे बचपने में फरिश्तों के जरिए तुम्हारी उसने हिफाजत की। वो रहमान जिसने तुम्हें मुफ्त में सांसें अता की है। जाओ, एक सिलेंडर ऑक्सीजन का खरीद करके अगर लेना पड़े, जानते हो अगर 60 साल की भी उम्र हो और सांसें खरीद करके लेना पड़ जाए तो कई करोड़ की सांसें ही ले लोगे। इनमें से किसी की ताकत नहीं सिर्फ सांसें खरीदने की। रब तबारक व तआला ने बिना किसी मुआवजे के तुम्हें मुफ्त सांसें दी।
یہ اس کی زمین ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کا آسمان ہے، لیکن اس کی ہی زمین پر جب بندے نافرمانی کرتے ہیں، مجھے بتاؤ پھر بھی معاف پر معاف کرتا ہے وہ مولا، رحم پر رحم، فضل پر فضل ہے۔ یہاں تک کہ میں نے روایت میں پڑھا سمندر بارہا باہر کی طرف آ جاتا ہے، دن میں 2 مرتبہ وہ کنارے پر زوردار موجیں مارتا ہوا باہر آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ فرمایا گیا سمندر اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ لے کر آتا ہے، مولا تو اجازت دے دے میں باہر نکل کر تباہی مچا دوں۔ یہ بندے تیری زمین کو جو اپنے گناہوں سے لال کر چکے ہیں، یہ نافرمانیاں جو کرتے ہیں زمین پر، مجھے تو اجازت دے دے میں پھیل جاؤں اور ان کو ہلاک کر دوں۔ ہر دن رب تبارک و تعالیٰ سمندر کو روکتا، واپس چلا جا، میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کے انتظار میں ہے۔ ہر دن عذاب ٹلتا ہے، ہر دن عذاب ٹلتا ہے، اس کی رحمت ہے۔ تم کب توبہ کرو گے؟ کب باز آؤ گے؟ ایک بات یاد رکھنا، بعض نوجوان اگر یہ پلان بنا کر بیٹھے ہیں کہ بعد میں جب بڑھاپا آ جائے، بال سفید ہو جائیں تو اللہ اللہ کریں گے، مسجد میں جائیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے۔ تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ لکھ کر کے دے دے کہ وہ 60 سال تک جینے کی گارنٹر ہے، اس کی عمر 60 سال کے 70 سال ہونے والی اس کو گارنٹی ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جوانوں کے لاشیں اٹھتے ہوئے؟ کیا بچپن میں جنازے نہیں نکلتے؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ جوانی میں بھی آتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے۔ جن کو بڑھاپا مل گیا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت